کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نالین کے عکس مختلف کیوں ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک انداز کا یا ایک قسم کا ہی جوتا پہنا ہے؟ نالین دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں کہ ہم تک یہ نالین کس ذریعے سے پہنچے ہیں؟ جناب فرما رہے تھے کہ امام بخاری نے جس طرح حدیث کی سند کا حوالہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بصیرت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، گزشتہ چند دن قبل ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا جس میں ایک صاحب ہیں جو حرم شریف کی سرزمین میں بیٹھ کر نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک نئی تحقیق پیش کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے عکس پر مختلف قسم کے اعتراضات اٹھائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان کے ایک ایک اعتراض کو تحقیق کے ساتھ ان کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں ہمارے ادارے بصیرت پبلیکیشنز سے شائع ہونے والی ایک کتاب کا، جو اردو میں اپنے موضوع پر اولین تصنیف ہے، جس کا نام ہے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے مصنف ادارہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے پروفیسر جناب ڈاکٹر حافظ عثمان احمد صاحب ہیں، اور اس کتاب میں تحقیقی بنیادوں پر نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمام تر موضوعات کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس کتاب کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کتابیات کی جو فہرست نظر آئے گی، اس کی تعداد تقریباً 110 سے لے کر 120 کتابیں ہیں جن سے اس کتاب کو اخذ کیا گیا ہے اور جن سے اس کتاب کی تیاری کی گئی ہے۔ تو میں اپنے گفتگو کے آغاز میں جناب ڈاکٹر عثمان صاحب کا ایک جملہ اس حوالے سے آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، جو بڑا دل نشین جملہ ہے، جو بڑے دل نشین اسلوب میں آپ نے واضح کیا۔ آپ فرماتے ہیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہوئے اگر یہ اصولی بات قلب و ذہن میں جاگزیں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، صفات و منصوبات اہل ایمان کے لیے موضوع محبت ہیں، موضوع بحث نہیں، تو ہر لفظ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تازگی اور اضافے کا باعث ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبات موضوع محبت ہیں، موضوع بحث نہیں۔ یہ اگر اصول بنا لیا جائے تو پھر آپ کی سیرت کا جو بھی منفرد پہلو ہوگا وہ محبت میں اور ایمان میں اضافے کا سبب ہوگا۔ بہرحال یہ ایک بھی پہلو ہے، لیکن موصوف نے جو اعتراضات کیے، میں آتا ہوں ان کے جوابات کی طرف۔ سب سے پہلا اعتراض جناب نے یہ کیا، اپنے ہاتھوں پر انہوں نے نالین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 سے 5 عکوس رکھے ہوئے تھے، جیسا کہ ان کے اس ویڈیو کلپ میں بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کتنا عکس تھا؟ یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ کون سا؟ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان 5 عکوس کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نالین کے عکس مختلف کیوں ہیں۔ حالانکہ جناب سے اگر پوچھا جائے تو کون سا ایسا انسان ہے جو پوری زندگی ایک ہی ڈیزائن کا جوتا استعمال کرتا ہوگا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک انداز کا یا ایک قسم کا ہی جوتا پہنا ہے، یا ایک قسم کا ہی نالین آپ نے استعمال کیا ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ ہماری اس کتاب کا مطالعہ کریں تو اس میں باقاعدہ طور پہ ایک عنوان ہے ڈاکٹر عثمان صاحب نے، جس کے حوالے سے یہ پیش کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تازیست یعنی تا دم زندگی نالین کا ایک ہی جوڑا رہا؟ اور اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مختلف تھے، مختلف انداز میں تھے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس انداز میں تھے، ان کی حیثیت کیا تھی اور ان کی شکل و صورت کیا تھی، تو ڈاکٹر عثمان صاحب کی اس کتاب میں آپ نے واضح کیا ہے، پوری ایک فصل لکھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کی حیثیت اور صورت کے حوالے سے آپ نے تقریباً 15 سے 20 صفحات پر مشتمل ایک فصل لکھی، جو 91 صفحات سے لے کر 104 صفحات تک جاتی ہے، جس میں یہ واضح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کی صورت کس انداز کی تھی اور ان کی شکل کس انداز کی تھی۔ اب جناب کا دوسرا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ نالین دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ نالین کا وجود نہیں ہے اور اس کا سلسلہ سند نہیں ہے کہ ہم تک یہ نالین کس ذریعے سے پہنچے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کی سند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کی،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیا، ابو بکر صدیق کو عمر فاروق کو دیا، عمر۔ تو اس حوالے سے جناب ڈاکٹر عثمان صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 63 پر واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین حضرت عائشہ کے پاس بھی تھے، حضرت عائشہ نے اپنی بہن ام کلثوم کو دیے، جناب ام کلثوم نے اپنے قبیلے والوں کو دیے۔ اسی طرح سے ابن کثیر رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی آپ نے واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کا جوڑا دمشق میں بھی موجود تھا، سال 615 ہجری میں، فی سنۃ 15 و 600 من تاریخہ ان نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیمنی کانت فی هذه المدرسہ الدماغیہ والنعل الیسری بدار الحدیث الاشرفیہ الدمشقیہ، کہ حضور کا دایاں نال مبارک مدرسہ دماغیہ میں تھا اور بایاں نال مبارک دار الحدیث الاشرفیہ دمشقیہ میں تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے الدارس فی تاریخ المدارس، جس کے مصنف ہیں عبد القادر بن محمد النعیمی الدمشقی، جو 927 ہجری میں جن کی تاریخ وفات ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے واضح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین موجود تھے، بلکہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی ایک روایت پیش کی جسے آپ نے کتاب کے صفحہ نمبر 142 پر ذکر کیا، اور جس میں ڈاکٹر عثمان صاحب نے واضح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین وہ ابن ابی الحدرد کے پاس موجود تھے، اور آپ لکھتے ہیں کہ یہ نالین یہ تاجروں میں سے ایک فرد جس کو ابن ابی الحدرد کہا جاتا تھا، اس کے پاس رسول اللہ کا ایک نال تھا۔ ابن الکثیر نے البدایہ والنہایہ میں، بلکہ سیرت النبویہ میں جو سیرت ابن کثیر کے نام سے معروف ہے، اس میں صفحہ نمبر 710 جلد نمبر 4 میں یہ ذکر کیا کہ اس تاجر کے پاس یہ نال تھا جسے موسیٰ بن الملک العادل جو حکمران تھا، اس نے کثیر رقم دے کر خریدنا چاہا، لیکن اس نے بیچنے سے انکار کر دیا، اور جب وہ شخص انتقال کر گیا تو پھر انہوں نے اس نال کو خریدا اور اسے خرید کر دار الحدیث اشرفیہ میں رکھا، اور اس کے لیے ایک خادم مقرر کیا جسے ماہانہ 40 درہم مشاہرہ دیا جاتا تھا۔ اس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ حضور کے نال کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں، اور ابن کثیر کوئی چھوٹے عالم نہیں ہیں، ان کا درجہ اہل علم کے ہاں معروف ہے۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ نال کا سلسلہ نسب سند کہاں تک پہنچتا ہے۔ علاوہ ازیں ہماری اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ کچھ ایسی کتابوں کے نام لکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے موضوع پر لکھی گئیں۔ یہ پوری ایک فصل ہے نالین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تصنیفات۔ ان تصنیفات کے عنوان میں ڈاکٹر صاحب جو پہلی کتاب کا ذکر کرتے ہیں اس کا نام ہے صفات نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے موضوع پر ہے، اور یہ کتاب پتہ کب کی ہے؟ اس کے مصنف کون ہیں؟ اس کے مصنف ہیں امین الدین ابو الایمان عبد الصمد بن عبد الوہاب بن عساکر، جن کی تاریخ وفات 187 ہجری ہے۔ جناب فرما رہے تھے کہ امام بخاری نے جس طرح حدیث کی سند کا حوالہ دیا، جیسے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا عن فلان، ہم سے فلاں نے بتایا ہم کو۔ جناب یہ امام بخاری سے پہلے کے ہیں، 187 ہجری کے یہ مصنف ہیں۔ صفت نعل النبی جن کا رسالہ ہے مختصر ترین، اور 187 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور تاریخ دمشق والے جو ابن عساکر ہیں یہ ان کے خاندان کے فرد ہیں، اور آج بھی اس کا نسخہ یروشلم شہر میں اسرائیل کی نیشنل لائبریری میں موجود ہے، اور اس کا مخطوطہ جو ہے وہ دمشق کی ظاہریہ لائبریری میں موجود ہے، جس کی مکمل تفصیلات آپ ہماری اس کتاب کو آن لائن آرڈر کر کے اس کو منگوا کر اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں جو کہ ذکر کی گئی۔ اور اس کے تحت ڈاکٹر صاحب نے تقریباً کوئی 35 کتابوں کا ذکر کیا ہے جو عربی کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین انوار کے موضوع پر لکھی گئی ہیں، یعنی حضور کے نالین پہ 35 عربی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور یہ جناب فرما رہے ہیں کہ اس کا سلسلہ کہاں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو غیر یقینی امر ہے۔ تو آپ ذرا اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کے سامنے حقیقت آشکار ہو سکے کہ حضور کے یہ نالین جو ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی اصلیت کیا ہے۔ پھر آپ جناب نے ایک اعتراض اٹھایا کہ صحابہ کا نال کو سینے یا سر پر لٹکانے کا ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ اکبر! کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لگاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو صحابہ سر پہ رکھتے تھے؟ ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ ایک ایسی روایت نظر سے گزری جو اہل ایمان کے دلوں کو تازگی بخشنے کا ذریعہ ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا، آپ ذرا ڈاکٹر صاحب کا انداز دیکھیے گا۔ کہتے ہیں احد کا دن ہے، اہل وفا کا لشکر زخموں سے چور ہیں، چہرے خون اور غبار سے اٹے ہوئے ہیں،
دلوں میں غم اور اداسی کے گہرے سائے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیاد بن سکن کا تو پتہ کرو۔ زیاد کی تلاش کی گئی تو بدن دریدہ آخری سانسوں کے مہمان ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس لے آؤ۔ وفادار کو قدموں میں لا کر رکھا گیا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی نے حضور کے نالین کو سر پہ رکھا، سینے پہ رکھا، جناب اس سے بڑی روایت پیش کر رہا ہوں، وفادار کو قدموں میں لا کر رکھا گیا۔ اس نے اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ملنا شروع کیا۔ آگے روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ فماتا وخدہ علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے موت کو اس حال میں گلے لگایا کہ ان کے رخسار رسول اللہ کے قدموں پر تھے۔ اللہ اکبر! یہ انداز دیکھیے، اور یہ روایت کس کی ہے؟ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں، اسد الغابہ میں، سیر اعلام النبلاء میں، التاریخ الکبیر امام بخاری نے، ان ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اور بھی دیگر کتابیں ہیں جن میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ صرف زیاد بن سکن کا نام لے کر سرچ کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ زیاد بن سکن کے آخری لمحات کس حال میں گزرے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ رخسار رکھتے ہوئے اپنی موت کو گلے لگایا ہے۔ اور یہاں بات کر رہے ہیں نالین کی۔ جناب یہ نالین سے بھی بڑی بات ہے کہ انہوں نے تو حضور کے قدموں پہ اپنے رخساروں کو رکھ دیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک محبت کا موضوع ہے۔ بہرحال پھر آخر میں جناب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کا جو عکس ہے وہ درست نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ عکس ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر حافظ عثمان احمد صاحب نے اپنی کتاب میں حوالہ پیش کیا ہے فتح المتعال فی مدح النعال نامی کتاب کا، فی مدح خیر النعال۔ یہ ایک کتاب ہے جس میں سلسلہ سند کے ساتھ حضور کے نالین کے عکس دیے گئے، اور ہم نے بھی اس کتاب کے عکوس کو اپنی اس کتاب میں پیش کیا ہے۔ یہ عکوس آپ کے سامنے ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو فتح المتعال فی مدح خیر النعال نامی کتاب سے ڈاکٹر حافظ عثمان احمد صاحب نے، اس میں یہ نقل عکس ہے اور پھر سامنے کمپیوٹر ڈیزائن جو ہم نے بنوایا ہے اسی قسم کا وہ بھی پیش خدمت ہے۔ اور اگر آپ ان اصل عکوس کو دیکھنا چاہیں تو یہ فتح المتعال فی مدح خیر النعال نامی کتاب سے دیکھے جا سکتے ہیں، اور ہماری اس کتاب کو بھی گھر بیٹھے بصیرت پبلیکیشنز سے آرڈر کر کے، فیس بک پیج سے یا یوٹیوب میں کومنٹ سیکشن سے آرڈر کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کتاب میں ان تمام قسم کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے حوالے سے کیے جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو موصوف کی ویڈیو کلپ تھا جو ہم نے سنا، جو بڑا وائرل ہوا، اس کی روشنی میں کافی باتیں سمجھنے میں آئی ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین متین کا فہم نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، شریعت اور آپ کی محبت ہمارے قلوب و اذہان میں جاگزی فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔